السلام علیکم، دس از عباس رائے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے. پہچان پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایپیسوڈ میں میرے ساتھ جو پہچان پاکستان بنتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت مہمان ہوتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ ایک فیمیل خوبصورت مہمان موجود ہیں جو کہ اپنی مثال آپ ہیں. اگر ہم ان کا کام دیکھتے ہیں تو کیا بات ہے، اگر ہم ان کی خوبصورتی دیکھتے ہیں تو وہ بھی نیکسٹ لیول ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو میری ان کے لیے بیسٹ وشز ہیں، نیک تمنائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے. بہت اچھا کام کرتی ہیں اور کافی دیر سے ماشاءاللہ شوبز انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں. کلاسیکل پرفارمر ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارا کام کرتی رہتی ہیں، ٹی وی شوز کرتی ہیں، فلمز کرتی ہیں اور ہر وقت بیزی رہتی ہیں. اور اتنے بیزی شیڈول میں سے آج ہم نے ان سے تھوڑا سا ٹائم لیا ہے. ان کی نوازش ہے کہ وہ تشریف لائیے. میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت اینڈ حسین ون اینڈ اونلی نمرین بٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، فائن. میں بالکل ٹھیک ہوں، ہمیشہ کی طرح. ہمیشہ کی طرح آج بھی اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں جیسے پہلے لگتی ہیں. تھینک یو. یہ کس سے آپ سیکھتی ہیں کہ یہ اتنے خوبصورت کپڑے پہننا، ریڈی ہونا، یہ خود ہوتی ہیں یا کوئی آپ کی بیوٹیشین ساتھ ہوتی کوشش ہے؟ مجھے نہیں کوئی نہیں، میں خود ہی اپنے آپ کو خود ریڈی ہی کر لیتی ہیں. مینٹین کرتی ہوں. کیا بات ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے اللہ کی رحمت ہے اور تو کچھ نہیں ہے. انسان Definitely اللہ کوشش کی ہی رحمت کرتا ہے. ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. کوشش تو سبھی کرتے ہیں، بس خدا کی رحمت ہے. نمرین تقریباً ماشاءاللہ کتنا ایک عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے؟ کیونکہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ ابھی آئی ہیں. مجھے ہر سال ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ ابھی آئی ہیں. تو کتنا سا ٹائم ہو گیا ہے شوبز انڈسٹری کے؟ مجھے آئی تھنک بہت تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے. نہیں، تھوڑا سا عرصہ نہیں کہوں گی، تھوڑا سا زیادہ مجھے ہوا ہے. یاد بھی نہیں ہے کہ کتنا، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے جب میں بہت ٹین ایج تھی، بچی تھی، تب میں اس فیلڈ میں آئی ہوں. اچھا، شروع سے ہی آ گئی تھی. جی. تو پھر یہ پراپر آپ نے کلاسیکل پرفارمنس کی تعلیم لی، کس طرح سے اس کو مینج کیا، کس طرح سے لے کے آگے چلی، اور پہلی دفعہ کب آپ نے پروگرام میں تشریف لائی؟ میں پہلے ماڈل تھی. خبر ریاض کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے ماشاءاللہ. اسٹیج شوٹ اور کیٹ واک ان سے سیکھی. کے بعد ایک شوق ہوا، پرفارمنس کا شوق تھا اندر، بچپن سے ہی تھا. ہر ایونٹس پہ مجھے ڈانس کا چانس ملتا تھا، میں کرتی تھی. اور مس کو خود کہتی تھی کہ مس مجھے اس گانے پہ کرنا ہے، مس مجھے. اس ٹائم میں بہت چھوٹی تھی، 10 سال کی تھی. تو مجھے ایک اندر ایک کہتے ہیں نا، ایک اندر چھپا ہوا فنکار تھا. اس کو پھر آپ نے کب باہر نکالا؟ میں نے نہیں نکالا. مجھے میرے ایک نام نہیں اناؤنس کروں گی ان کا، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ نمرین تمہیں موویز میں کام کرنا چاہیے اور تم ماڈل تو ہو، لیکن یہ تم کیٹ واک کرتی ہو تو یہ پردے کے پیچھے تم ڈانس کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا سر میرا دل کرتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اسٹیج پہ پرفارمنس کروں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں، پھر تمہیں سیکھنا چاہیے. پھر میں نے اس کو باقاعدہ سیکھا اور میرے جو ٹیچر ہیں وہ خانو سمراٹ ہے، اور بہت بڑا نام ماشاءاللہ. اور ان کے علاوہ کاشف معراج. ان دونوں سے میں نے ڈانس سیکھا ہے. پراپر تعلیم لی. جی. اعضاء کی شاعری کو بیان کرنے کے لیے مجھے ایک استاد نہیں تھے، میرے پیچھے ماشاءاللہ بہت سارے استاد تھے جن سے میں نے پراپر سیکھا. اور یہ نہیں کہ ہزاروں میں، لاکھوں روپے دے کے سیکھا. اور ان کے نخرے بھی اٹھائے، نخرے اتنے اٹھائے کہ ڈانٹ کھا کے سیکھا ہے. لاکھوں روپے پہلے آپ نے لگائے، پھر اس کے بعد لاکھوں کروڑوں روپے کمائے. یہ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، یہ کاروبار ہے نا جی. پہلے ہٹی چٹی، پھر اس کے بعد کھٹی. نہیں، یہ کاروبار نہیں ہے، یہ جو آرٹ سے پیار کرتے ہیں نا، ہاں اس کو آرٹ کہتے ہیں. کاروباری لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. ہم نے جو کچھ کیا کام کے لیے کیا ہے. ہم نے کام اپنی لمٹ کو شوق سے بھی کام کیا. شوق سے بھی لمٹ کو کراس نہیں کیا. کہیں پہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ شو کریں گی تو آپ کو شہرت ملے گی، آپ کو پیسہ نہیں ملے گا، تو وہاں پہ بھی کام کیا. گڈ. وہاں پر بھی کام کیا. تو صرف میرا جو مین پوائنٹ یہ نہیں ہوتا تھا کہ مجھے پیسہ کمانا ہے. مجھے سب سے پہلے عزت چاہیے تھی، اس کے بعد مجھے شہرت چاہیے، اس کے بعد دولت. کیا بات ہے، ایکسیلنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سنا ہے کہ کچھ فلموں میں بھی آپ نے اداکاری کی. جی آج کل مجھے جوہر دکھائے آپ نے فلموں میں بھی ماشاءاللہ. موویز میں کوشش کی تھی میں نے، 1-2 موویز میں کام. اچھا، 1-2 مووی میں کیا کام. مزہ بھی آیا، اچھا بھی لگا. اور وہ جو دونوں موویز تھی وہ میرے مائنڈ سے بالکل اپوزٹ تھی، کیونکہ وہ تھی پشتو موویز. اچھا، پشتو فلم جی. میں کام کیا؟ کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو میں اس قابل نہیں تھی کہ میں لاچا پہنوں.
जो इस तरह की मूवीज में पंजाबी में काम करूं। तो पश्तो मूवी मैंने की थी 2। बल्कि पश्तो वाले तो कहते होंगे आप पठानी हैं। हाँ वो पठानी है। और उन्होंने ये भी नहीं देखा मैं तब बहुत ज्यादा स्मार्ट थी, स्किनी थी, 0 साइज था मेरा, तो वो उन लोगों ने मुझे चांस दिया। लेकिन जो यहाँ की मूवीज है ना अभी तक जो मुझे मिल रही है, मैंने ही मूवी को रिजेक्ट किया, मुझे किसी ने नहीं किया, क्योंकि मेरी समझ में ना उनकी स्टोरी आती है और मुझे लगता नहीं कि मुझे मूवी करनी चाहिए। और मैं जो सोचती हूँ ना कि ये मूवी ठीक नहीं है, वो मूवी ठीक होती भी नहीं। हाँ मुझे अगर कोई अच्छी मियारी मूवी मिली, अच्छे डायरेक्टर और कुछ नया माइंड के लोग, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी भी अच्छी होनी चाहिए और माइंड भी नया होना चाहिए, फिर मैं काम करूंगी। बिल्कुल सही है। तो इसके अलावा कभी आपने चांस लिया टीवी ड्रामों में? टीवी ड्रामों में ये जो परफॉर्मेंस है ये माशाल्लाह मुझसे इतना प्यार करती है कि मुझे टीवी के पास जाने ही नहीं देती। लेकिन ऑफर्स तो मिलती होंगी कि टीवी ऑफर्स मुझे होती है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी जो डांस लाइन है इसी को प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे मुझे प्रोजेक्ट मिले बाहर के, जो मैंने अपने पूरे वर्ल्ड में मैंने अपने काम को लेके जाना है इंशाल्लाह। दुनिया में जाती हैं, पाकिस्तान का नाम को प्रमोट करती हैं, अपने फन को प्रमोट और सबसे बड़ी बात है अज़ा की शायरी को बयान करती हूँ, और ये कोई आसान काम नहीं और है। क्लासिकल आजकल के दौर में कोई नहीं देखता, ये एक क्लास के लोग हैं जो इसको समझते हैं और देखते हैं। मुझे तो मुझे ऐसा लगता है मुझे जेंट्स से ज्यादा मुझे लेडीज पसंद करती हैं। अच्छा जी। अच्छा, आप ज्यादातर क्लासिकल ही करती हैं? नहीं, मैं पंजाबी सॉन्ग्स भी करती हूँ। अच्छा, वो पंजाबी भी कर लेती हैं? मैं फरमाइश आ जाती जी जी, मैं अरेबिक्स बहुत अच्छे करती हूँ पंजाबी, लेकिन अरेबिक्स फुल कपड़ों में। हाँ डेफिनेटली, वो तो मैं देखता रहता हूँ कि कभी आपका कोई ऐसा नहीं देखा कि कपड़े कोई शॉर्ट हो वगैरह वगैरह, इस तरह कभी देखा ही नहीं। हाँ मूवीज में आपको थोड़ा बहुत लहंगा चोली पहनना पड़ता है, मैं कसम नहीं खाती, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है, कर भी लूंगी, लेकिन अपनी लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करूंगी कि मेरे पाकिस्तान के नाम पे कभी आंच ना आए। अच्छा, बाज़ औक़ात मैं अक्सर आपके देखता हूँ डिफरेंट टीवी चैनल के ऊपर, जैसे पीटीवी है या प्राइवेट इदारे हैं, तो बड़े बड़े शोज हो रहे होते हैं, तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस आती है, तो वो डेफिनेटली पेड परफॉर्मेंस होती है? जी बिल्कुल, हमें चेक मिलते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। और चैनल्स वाले लोग मेरे साथ बहुत अच्छे, मुझे किसी का नहीं पता। सही है। जितने भी चैनल्स पे मैंने काम किया है मुझे वहाँ पे पेमेंट जरूर मिली है। जी, वो चेक देते हैं डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस का। और जो आर्टिस्ट अपने दिल से अपने काम को सराहते हैं और उसको अच्छे तरीके के साथ प्रेजेंट करते हैं, मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ होती हैं। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, जैसा कि अब कुछ टाइम से सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो टिकटॉक है, वो इंस्टाग्राम है, कुछ भी है। अगर कोई भी फनकार, जैसे कोई सिंगर है, खास करके मैं सिंगर्स की बात करूँगा, तो वो अपने गाने अपलोड कर रहे होते हैं, अपने गाने बना रहे होते हैं, अपने उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं और हर ऐप के ऊपर वो बैठे हुए हैं और अपने आप को खुद प्रमोट कर रहे हैं। अब बहुत कम लोग हैं जिनको टीवी की जरूरत है, वरना टीवी चैनल की शायद अभी किसी को जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया इतना आगे जा चुका है कि हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर, जितने भी आर्टिस्ट हैं खास करके, वो मौजूद हैं। आपने कभी कोशिश की को अपना चैनल बनाएं या कोई अपनी परफॉर्मेंस जो है वो लेके आए? अगर आपके पास टाइम होगा तो आप इस पे बैठेंगे ना। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैंने जो प्रोजेक्ट पकड़े हुए हैं मुझे उनको, अब जैसे मेरी कल वीडियो है, उसके लिए रात के टाइम कपड़े डिजाइन होंगे, एक मीटिंग होगी, उसके बाद बताएंगे फलानी जगह पे सेट लगेगा, वहां पे जाना है, मैंने एक काम वाली लड़की है उसको बताना है मेरी ये ज्वेलरी, मेरे कपड़े। अब मुझे टाइम रेडी करना होता है। जी टाइम ही नहीं मिलता कि मैं वहां तक जाऊं। अगर मुझे बाहर के शो बहुत अच्छी पेमेंट में मिल रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत है वहां पे बैठ के अपने आप को प्रमोट करने की? बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कहती हूँ जितने भी स्टार हैं, मैं स्टार को निकाल के कह रही हूँ कि जो आम पब्लिक है वो करे, उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन जिनको काम आता है खुदारा प्लीज उनको अपने काम पे फोकस करें और बस अपने काम, उनके काम में इतनी रहमत हो जाएगी कि उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिलियों को ही लेके आ गए हैं, कोई अपनी बीवी ले आया है, कोई अपनी कुछ ले आया है, कोई कुछ ले आया, ये देखे मेरी बीवी कैसी है, कितनी खूबसूरत। हाँ, ऐसे भी चल रहे हैं, मैंने बेशुमार देखे हैं। अब मुझे नाम लेने की किसी की जरूरत नहीं है कि कौन है, लेकिन बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपनी खवातीन को दिखा रहे हैं। अब पता नहीं वो उनको दिखाने से व्यूज मिलते हैं, उसके पैसे मिलते हैं, क्या होता है, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। आपको इसलिए समझ नहीं आई कि देखिए बीवी तो आपकी इज्जत होती है, हाँ जी, ठीक है, और माँ आपकी अल्लाह की बहुत बड़ी, तो सबसे बड़ी वो नेमत है आपकी, बड़ी बहुत बड़ी रहमत भी है और जन्नत है आपकी। हाँ जी। तो अपनी जन्नत को कौन दिखाता है?
ہمارے تو مذہب میں یہ چیز نہیں. ایک سیکنڈ ہم لوگ سٹار ہیں, ہم لوگ دکھا رہے ہیں اس لیے کہ آپ ہمیں دیکھیں اور خوش ہوں. ہم تو آپ لوگوں کو خوش ہونے کے لیے دکھا رہے ہیں, مطلب پرفارمنس کر لی, ڈراموں میں کام کر لیا, ماڈلنگ کر لی, میں اپنی بات کر رہی ہوں, خوش کرنے کے لیے. مطلب کام ایسا کریں کہ آپ کا جو بھی کام ہے وہ فیملی دیکھ سکے. جی جی, فیملی کے لوگ بیٹھ کے دیکھیں. جی بالکل, لیکن اپنی فیملی کو بیچنا, ہاں جی, یہ کتنی غلط بات. اور اس کو میری ریکویسٹ ہے ہماری گورنمنٹ سے, اور لوگ ان کو سپر اسٹار بنا رہے ہیں. جی بالکل, یہ ہماری گورنمنٹ کیا جائے, بس اس چیز کو بند کیا جائے. ہاں, وہ اپنا کچھ کرتے دکھاتے وہ مسئلہ نہیں ہے. مطلب ایسے نہیں, ایسا بھی کہ ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے جو اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, وہ دیکھیں جو غلط کر رہا ہے اس کا چینل بین کر دیں, اس کو ختم بند کر دیں. دوبارہ اس کے پاس کوئی ایسا چانس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پر آئے. جی جی بالکل. لیکن یہاں تو پتہ نہیں عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں, اور نہ کوئی چینل بند کرتے ہیں, نہ کوئی گورنمنٹ دیکھتی ہے, پر کیا کچھ ہو رہا ہے. میں ایک بات کہوں گی کہ ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے, وہ اپنے مائنڈ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ویری گڈ. آپ نے نام بھی کمایا, شہرت بھی کمائی, پیسہ بھی کمایا, کوئی ایسی خواہش ہو جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی, ذرا بتائیں گے؟ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں پورے ورلڈ میں نا, ہر ملک میں جا کے ایک مووی کروں, ایک ہی مووی, اور ایسی مووی ہو جو لوگوں کے دلوں پہ چھا جائے, واہ واہ واہ, مائنڈ کے اندر فٹ رہے. کیا بات ہے, اور مزہ آ جائے. تو وہ کب جائیں گی پھر آپ؟ انشاءاللہ اللہ پاک موقع دے رہا ہے مجھے, انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بہت اچھی مووی میں نظر آؤں گی انشاءاللہ. کیا بات ہے, مطلب یہ آپ کی سب سے بڑی خواہش ہے؟ یہ میری خواہش ہے کہ میں ہر ملک میں کروں موویز. اور مجھے ایسے لگتا ہے چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ جاپان ہے, چاہے وہ انڈیا ہے, کوئی بھی ملک ہے, جتنے فنکار لوگ ہیں نا وہ سب ایک ہی ہیں. کیونکہ جو آرٹ کا نا کوئی مذہب نہیں ہے. صحیح صحیح. آرٹ کی کوئی زبان نہیں ہے. فنکار جو ہوتا ہے اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے. سفیر ہوتا ہے. تو میری نظر میں کہیں پہ بھی کروں وہ سب میرے اپنے ہیں. اچھا, ایک اور بات آپ سے پوچھنی تھی, اجازت ہے پوچھ لوں؟ جی پوچھیں. شور. اچھا ماشاءاللہ, جتنی آپ خوبصورت ہیں تو لوگ لائن بھی مارتے ہوں گے, کوئی شادی کے آفرز بھی کرتے ہوں گے, کچھ اس حوالے سے بتائیے, کوئی تجربے وغیرہ. وہ تو مجھے جو بھی دیکھتا ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے شادی کی آفر کیوں ہوتی ہے. مجھے کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ تم ہمیں اچھی لگتی ہو, سیدھا کہتے ہیں ہم آپ کے گھر شادی کرنے چاہتے ہیں. یس یس یس. ٹھیک ہے, تو پھر آگے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ میری پسند کا ابھی تک مجھے ملا نہیں. مطلب ابھی تک آپ نے کسی کو پسند ہی نہیں کیا؟ نہیں. تو یہ کب کریں گی؟ یہ بس جب اللہ کا حکم ہوگا. نہیں, اللہ کا تو ڈیفینیٹلی حکم ہوگا. اللہ کا تو حکم یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ شادی کریں, زندگی کو انجوائے کریں, بچے پیدا کریں, مخلوق کو بڑھائیں, یہ سنت ہے نا. ہاں, تو یہ اسی طرح ہی ہے نا, اللہ کو تو منظور ہوتا ہے ہر وقت. اب آپ کا کب ارادہ ہے, کب آپ لوگوں کے؟ میرا یہ ارادہ بھی میں نے نا لوگوں کے دلوں پہ چھا جانا ہے. ٹھیک ہے, جب چھا جائیں گی تو پھر اس کے بعد پھر آپ شادی کریں گی؟ نہیں, میں شادی کروں گی اس کے ساتھ جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہو. اگر آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب آفر کریں کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں, یہ سوال ہے. وہ تو میرے ابو کی عمر سے بھی بڑے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایکٹر پسند ہے, آپ ان کے بیٹے کی بات کر سکتے ہیں میرے ساتھ. چلو وہ بات کر لیں گے, میں مولانا صاحب سے جب ملوں گا تو میں پوچھ لوں گا کہ بتائیں آپ بیٹے کے ساتھ کوئی ایسا, پوچھ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. بالکل نہیں گھبرانا. ابھی تو مجھے شادی نہیں کرنی, اور جب بھی کروں گی کسی سٹار کے ساتھ کروں گی. اچھا ویری گڈ, ہو گیا. تو سٹار میرے ساتھ نا پاکستان کا سٹار یا کسی اور ملک کا؟ کسی اور ملک کا. ٹھیک ہے, پاکستان کے ہیرو نہیں مجھے پسند. کوئی ایک آدھا پسند ہو, کوئی تھوڑا چھوٹا موٹا, کوئی بڑا, کوئی ایک آدھا بتائیں کون سا فیوریٹ ہے شادی کے لیے؟ نہیں ویسے کون سا فیوریٹ؟ ہاں, اینی بھی دیر کوئی نہیں لانی. میری بات سنیں, مجھے نا ایسے مومن رانا وہ پیارے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ. ویری گڈ. اور وہاج علی. جی جی. اچھا, یہ دو ایکٹر آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ بہت زیادہ نہیں, بس پسند ہے. اور اس کے علاوہ کوئی لڑکی کون سی پسند ہے, کوئی فیوریٹ آپ کی آرٹسٹ ہو, ٹی وی کی, فلم کی؟ میں فین ہوں دل سے نرگس جی. مجھے ان کا بہت پرفارمنس بہت پسند ہے. نو ڈاؤٹ نرگس پاکستان کی بہت اچھی آرٹسٹ ہیں, کوئین ہے وہ, اور رہیں گی انشاءاللہ. تو میں نے کبھی کوئی پنجابی سانگس کرنا ہوتا ہے نا تو میں انہیں کو واچ کرتی ہوں ماشاءاللہ. اور جب میں نے انڈین سانگس کرنے ہو تو میں مدھو بالا جی, مینا کماری, ویری گڈ, اور ریکھا جی. اچھا ایک چیز اور بتائیے, اس وقت انڈیا کے بڑے سپر سٹار ہیں عامر خان, انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی. نہیں, عامر خان ہی, سلمان خان.
سوری سلمان خان، عامر خان تو کی، ان کے تو بچے بھی جوان ہیں، میرا وہ تھوڑا سا میموری ادھر ادھر ہوگی. سلمان خان نے ابھی تک شادی نہیں کی. جی جی. اگر سلمان خان کی طرف سے آپ کو کوئی آفر آئے تو آپ آفر قبول کریں گی شادی کی؟ نہیں جناب، جب میری ان کے ساتھ شادی ہوگی تب تک تو وہ پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے. کیا مطلب کہاں چلے جائیں گے؟ وہ انڈیا میں رہیں گے؟ نہیں، مجھے نا اپنی ایج کے کسی انسان سے شادی کرنی ہے. اوکے، مطلب کوئی 18-19-20 سال کا، کوئی آپ کی ایج لیول کا جتنی میری ایج ہے نا بس اسی ایج میں وہی آپ کی 18-19-20 سال ہی ہوگی. جو بڈھے ہوتے ہیں نا وہ خڑوس ہوتے ہیں، اور وہ تو بہت بڑے سٹار ہیں، اور سٹار تو بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے نا. دیکھیے لڑکیوں سے تو ہم عمریں پوچھتے ہی نہیں، اور مناسب بھی نہیں کس سے بندہ پوچھے. میں تو آپ کو 18-20 سال کی سمجھتا ہوں ہمیشہ. صحیح بات ہے، میں 18-20 سال پہلے بھی آپ کو ایسا ہی سمجھتا تھا اور آج بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں. نہیں 18-20 سال نہیں ہوئے مجھے فیلڈ میں آئے ہوئے. نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں بس کہ آپ ماشاءاللہ بہت فٹ ہیں. آپ ایسے ہی لگتے ہیں جیسے 18-20 سال کی ہیں، جسٹ جیسے میں لگتا ہوں بھائی اسی طرح سے ہی ہے. آپ بھی 22 سال کے لگتے ہیں. نہیں، فکر نہ کریں، میں 122 سال کا لگتا ہوں. آپ نے بالکل گھبرانا نہیں. یہ جو سٹار ہوتے ہیں نا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، ان کی ایک الگ دنیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو اتنا مینٹین کرتے ہیں. لوگ تو دھلنے تو ایک دن میں بنتی ہے، ہم تو ڈیلی ہمیں بالکل سجنا سورنا، اور سوچے کہ جب ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے تو کتنا اچھا فیل کرتے ہیں ہم لوگ. بالکل. تو اس وجہ سے ہم لوگ ینگ ہی رہتے ہیں اور رہیں گے. اس وقت میں بھی بہت اچھا فیل کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ آڈینس کو کیا میسج دیں گی، یا جو نئی آنے والی لڑکیاں ہیں آپ کی طرح جو اچھا کام کرنا چاہتی ہیں، پرفارمنس دینا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ میرا ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں، آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے. ویری گڈ، بہت اچھی بات. اور اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے. اور میں نے اپنی امی کی بہت خدمت کی اور پورے خاندان میں ماشاءاللہ. سب لوگ کہتے ہیں اگر بیٹی ہو تو ایسی ہو. میں جب گھر سے نکلتی تھی نا تو اپنے امی کے پاؤں کو چومتی تھی. میرے امی جب نیچے میں نے اپنی امی کے لیے 6 ملازم رکھے تھے. میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں، لیکن 6 ملازم کھڑی ہوتی تھی اور میری امی کے پاؤں نیچے اور میں نیچے ہاتھ رکھتی تھی. کمال ہے. میں اپنی امی کو اتنا میں نے پیار کیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں جو شادی نہیں کی اس کی وجہ بھی میری ماں تھی، کیونکہ میری مدر بیمار تھی اور سب میری بہنیں میرڈ تھی، تو میں نے ان کی وجہ سے شادی نہیں کی. چلے اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بلکہ جتنے بھی، اور میں یہ میسج دوں گی پلیز اپنی عزت کو سیف رکھیں اور اپنے کام پہ فوکس کریں. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ مطلب کہ سامنے والے سے ہم نے کیسے مطلب پیسے کو حاصل کرنا ہے، تو اس چیز کو نکال کے پھینک دیں. نیگیٹو سوچ ختم کریں، پازیٹیو لے کے آئیں، اور انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور کس طرح آپ کے راستے کھلیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نمرین بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائیں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں، کسی اور جگہ پہ، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر. ڈیفینیٹلی ہم ملتے رہتے ہیں اور ضرور ملیں گے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پہچان پاکستان. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، کیونکہ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت فنکارہ جو کہ پوری دنیا میں کام کرتی ہیں، اپنے ملک کا نام روشن کرتی ہیں، کیونکہ فنکار جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کا سفیر ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت. پاکستان زندہ باد.